آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد سے مکمل کر لیتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہیے نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرو، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آیت نمبر 135 سے ہم لوگ 134 کی طرف جا رہے ہیں، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اور اگر اس سے منہ پھیریں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہے نا آیت نمبر 137 نشان لگائیے گا، وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے کردار کو اور صحابہ کی زندگی کو ہمارے لیے مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ اس طرح ایمان لانا جیسا وہ ایمان لائے تھے، تب ہدایت پر ہیں ہم۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ اس کے باوجود کوئی پھر جاتا ہے اس سے تو اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھی، اس وقت کی امت مسلمہ کو بھی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ کہہ دیا، یہ میرے لیے بھی بہت بڑی تسکین کا سبب ہے، آپ کے لیے بھی، کہ ہم سب کے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اس کے اوپر اعتماد رکھتے ہوئے انسان اپنے ایمان کی سیڑھیوں کو چڑھے، لوگوں کی خوشی اور ناخوشی کے حوالے سے نہیں، بلکہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے۔ اور اللہ کافی ہے اپنے بندے کے لیے۔ اگر ہمیں لوگ حمایت کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں، ویل اینڈ گڈ۔ لیکن اگر اس کے باوجود کوئی ساتھ نہیں دیتا، کوئی مدد نہیں کرتا، کوئی پیچھے ہٹتا ہے، تو پھر کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اللہ کا دین کسی انسان کا نہ میرا محتاج ہے نہ کسی اور کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی اپنے دین کی خدمت لے لیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان اس دین کی خدمت کو اپنے لیے عظمت کا باعث سمجھے کہ ہم کو یہاں پر دین کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم سے دین کی خدمت لے رہا ہے۔ یہ ہے اصل بڑائی، اصل عظمت انسان کے کردار میں۔ ادروائز کو یہ سوچے کہ میں خدمت کر رہی ہوں، میں بہت بڑی ہوں، تو اللہ رب العالمین نے، یا میرے بغیر کسی کا کام نہیں چلے گا، یا اللہ کا دین نہیں چلے گا، چاہے ہم نے کتنا بھی دین دنیا میں پھیلا دیا اور انسان یہ کہنے لگے بس میں ہوں، میرا ہی کام، تو یہ بات اللہ رب العالمین نے بتا دی کہ نہیں، اللہ کے دین کی خدمت اللہ جس سے چاہے لے لے گا۔ اور اگر کوئی خدمت کرنے والا تنہا بھی ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے۔ اور یہی وہ آیت جس پر عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب شہید کیا گیا تو اسی آیت کے اوپر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اسی آیت کے اوپر آپ کی چھینٹیں پڑھیں، اللہ اکبر۔ اس بے بس، یعنی اس وقت جو ان کی حالت تھی کہ جس طرح سے ان کو قید کر لیا گیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اوپر یہ چھینٹیں ڈال دیے ان کے خون کی، اور یہ آیت اور یہ چھینٹیں اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن سوال کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 137 کو جب ہم نے نشان لگایا تو 138 کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہی ہمارا رنگ ہے۔ اور کیا ہے رنگ؟ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ یہ آیت میری زندگی کا، آج کے پورے درس کا سمجھے خلاصہ ہے کہ تمام باتیں اور تمام اعمال کے اندر جو اصل رنگ اختیار کرنا ہے میری زندگی میں، وہ اللہ کا رنگ ہے۔ اور یہ اللہ کا رنگ کسی پانی سے نہیں چڑھتا، بلکہ یہ اس کی بندگی کو اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ یعنی عیسائی اور یہودی کچھ رنگ کے پانی سے نہا کر کسی انسان کو عیسائی اور یہودی بناتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو اللہ کا رنگ ہے یہ کسی پانی اور رنگ سے نہیں چڑھتا، یہ تو اللہ کی اطاعت سے چڑھتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم ایسے رنگ جاؤ اللہ کے رنگ میں، تمہارا دل رنگ جائے۔ جب دل کی بات ہو رہی ہے تو دل کو رنگنا ہے نا اللہ کے رنگ میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں۔ تو دل ایسا رنگ جائے اللہ کی اطاعت اور محبت میں کہ یہ نظر آئے۔ رنگ کیا ہوتا ہے؟ رنگ ایسی چیز ہوتی ہے جو دور سے دکھائی دیتی ہے نا؟
تو اصل تو جو رنگ ہے وہ، اور جو لباس ہے ہمارا، وہ تقویٰ کا لباس ہے. جو رنگ ہے وہ اللہ کی اطاعت یعنی تقویٰ کا رنگ ہے، کہ اللہ کے پکڑ کے احساس اور اللہ کی رضا کے جو ہے نا کہ فکر کے ساتھ زندگی گزاری جائے گی. یہ ہے اصل بات. تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ. آگے اس آیت کو نشان لگا لیجیے. آج کا حاصل مطالعہ جو ہے نا یہ یہی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، انشاءاللہ یہاں پر مکمل کر رہے ہیں ہم لوگ. آیت نمبر 139 پر ہیں، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 اور آیت نمبر 139. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب بھی اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آیت نمبر 141. یہاں پر دوبارہ سے یہ بات اللہ رب العالمین نے بتا دی، اور یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خالص بندگی اختیار کی جائے صرف اور صرف اللہ کے لیے. مخلص ہونا، یہ ہم بھی اپنے دل میں دیکھیں، آپ بھی اپنے دل میں دیکھیں. حدیث موجود ہے، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا اس نے شرک کیا. تو گویا کہ ہر عمل کے اندر جو چیز میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ اخلاص کو بڑھاتے جانا اور کسی بھی گروہ بندی کا شکار نہ ہونا. اصل چیز جو ہے اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی زندگی کی پیروی اور صحابہ کی زندگی، صحابہ کے راستے کے اوپر چلنا. اب اس سے قطع نظر کوئی یہ کہے کہ یہ بن جاؤ، تب یہودی اور عیسائی اپنے فرقوں میں بٹے ہوئے تھے. آج امت مسلمہ ہزاروں فرقے میں بٹ کے کہتی ہے یہ فرقہ اختیار کرو، یہ فرقہ اختیار کرو، یہ بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، تم یہ بن جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ رب العالمین نے کہہ دیا یہاں پر کہ کوئی نہیں، صرف اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور اگر وہ ایمان لے آئیں تمہارے جیسا، یعنی جیسا کہ صحابہ تم ایمان لے کے آئے ہو ویسا لے آئے، اور وہ ایمان کیا تھا؟ ان کی زندگی میں اللہ کا رنگ، صبغت اللہ دکھائی دیتا تھا. تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبغت اللہ عطا کر دے، اللہ کا رنگ عطا کر دے، اسے دعا کے ساتھ یہاں پر مکمل کرتے ہیں. اور آگے جانے سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب نے ہم کو اتنا ٹائم دیا، اللہ رب العالمین آپ سب کو اس کا بہترین اجر سے نوازے. اور انشاءاللہ یہی وہ اوقات ہیں جو آخرت کے جو ہے ترازو میں بڑے قیمتی اور بڑے وزنی ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں بس آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی تھی کہ الحمدللہ ہم لوگ پہلا پارہ مکمل کر چکے ہیں انشاءاللہ، اسی سبق کے ساتھ کہ اللہ کا رنگ اختیار کیا جائے گا اور اللہ کی اطاعت میں اپنی ہستی کو گم کیا جائے گا، اپنی نگرانی کی جائے گی، مراقبے کے ساتھ اپنے ساتھ لڑا جائے گا، کوشش اور اسٹرگل کیا جائے گا جہاد کے ساتھ، اور اپنا محاسبہ کیا جائے گا، اس لیے کہ اکیلے ہی کھڑے ہونا ہے. اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی کام نہیں آئے گا وہاں پر. تو انشاءاللہ اسی لیسن کے ساتھ اور اسی خلاصے کے ساتھ یہاں پر اختتام کرتے ہیں. آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ امامت کا منصب اور لیڈرشپ کا منصب ہر ایک کے پاس ہے، تو گویا کہ ہم میں سے ہر کسی کو داعی اللہ ہی بننا ہے نا، اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. تو یہ سکینت جو یہاں پر پلیٹ فارم ہے، آپ سب کو، ہم سب کی زندگی میں سکون اور خوشی لانے کی کوشش کر رہا ہے، ہدایت کی زندگی کی طرف بلانے کی کوشش کر رہا ہے. آپ کا ہی گروپ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی لوگوں کو اس کی طرف بلائیں، ہمارے دور قرآن کے فلائر کو اور اس دعوت کو آگے پہنچائیں، اور اس ریکارڈنگ کو جو آپ کو بھیجی جاتی ہے اپنے لیے آگے پہنچائیں، اس لیے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کی قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری ہم سب کے اوپر ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ آپ سب سے کل ملاقات ہوگی چھوٹی سی دعا کے ساتھ. کچھ لوگوں کی ریکویسٹ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا
کچھ لوگ بیمار ہیں ہمارے پاس، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس سمینہ روحی کے لیے ہم لوگ ہمیشہ دعا گو ہیں. سمینہ ہاسپٹل میں ہیں ابھی تک، اور پتہ یہ چلا کہ تھوڑی طبیعت اس کی تھوڑی زیادہ خراب ہو گئی ہے پہلے کے بنسبت، یعنی الحمدللہ ٹھیک تو ہو رہی تھی آہستہ آہستہ، لیکن پھر کچھ خرابی کی طرف چلی گئی ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ہماری سمینہ کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں واپس لائے. اللہ ہمیں ہماری سمینہ ہستی بولتی صحت کے ساتھ ہے اللہ رب العالمین. اے اللہ ہمیں دکھا دیجئے، اپنے گھروں میں پہنچا دیجئے یا رب العالمین. یا اللہ عزب الباس رب الناس اشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما. اللہ تمام ایسے اس کو صحت و شفا عطا کر دیجئے جیسا کہ کبھی بیماری کا نام و نشان بھی نہ ہو. یا اللہ پہلے سے بھی اچھی صحت عطا کر دیجئے. ہماری دعاؤں کو، ہمارے آنسوؤں کو، ہمارے صدقات کو، اور ہمارے جو ہے وہ اس کے لیے ہر اس دعا کو، ہر ایک کی دعا کو قبول کر لیجئے یا اللہ یا رب العالمین. اے اللہ ہماری شاہدہ بیمار ہیں یا رب العالمین، اے اللہ ان کو بھی بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ ان کو بہترین شفا عطا کیجیے. ہر تکلیف کو یا رب العالمین، ان سارے بیمار لوگوں کی تکلیف کو. ڈاکٹر عتیق الرحمان کے بارے میں بات آئی ہے، کل ہم نے دعا کرائی تھی، آج ان کی طبیعت زیادہ خراب ہے. ان کی بیوی بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے یا اللہ. تمام لوگ جو اس وقت آپ کے یا اللہ رب العالمین آپ کے رحم و کرم پر ہیں اللہ یا رب العالمین. اے اللہ آپ بس دواؤں کو کن فیکون کا حکم دے دیجئے یا اللہ. مجیبہ کے سسر اور ان کی امی کو یا رب العالمین بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازیے یا رب العالمین. اے اللہ ہماری جو بڑی عمر کے جو ہماری آنٹیز ہیں اور ہمارے بڑی بہنیں ہیں، ہماری آمنہ آنٹی، ہماری کلیم النساء آنٹی، ہماری گلشن آنٹی، ہمارے انکل، اے اللہ ان سبوں کو یا اللہ بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نوازی. جو لوگ آپ کے پاس چلے گئے ہیں اے اللہ ان سبوں کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے اے اللہ. شاہدہ کے خاص طور پر شاہدہ کے ابو جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، اللہ ان کی تمام کمی کوتاہیوں کو بخش کر کے یا رب العالمین اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے اے اللہ. جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے لوگوں میں، ہمارے جد امجد میں اے اللہ جو لوگ آپ کے پاس ہیں اللہ ان سبوں کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے. کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے یا اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا رب العالمین. اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے شاہدہ کے والد کو بھی، اور اے اللہ ہمارے والدین کو بھی، اور ہم سب کے والدین کو. اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ. اللہم اغفر لہما ورحمہما کما ربیانی صغیرہ. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا ربی ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا وحسن الجزاء. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں. کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور بیچ میں جو ڈسٹربنس آئی اور جو لوگ کے ڈسکنیکٹ ہو گئے یہاں سے انٹرنیٹ کے مسئلے کی وجہ سے، لیکن اللہ کا شکر ہے اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے کلاس کو پورا کروا دیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کل آپ سب سے ملاقات کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العالمین ہم سب سے اس کوشش اور اس جو ہے وہ قربانی کی وجہ سے راضی ہو جائے انشاءاللہ. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.